بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسٹڈی اسٹوڈیو ود ایم میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو۔ آج ہمارا تمنیل مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق بیان کرنا ہے۔ دوستو، عام طور پر لوگوں میں مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کے حوالے سے تعریف مشہور ہے کہ وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہے، اور وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے۔ لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ مدنی ہے، جیسے کچھ صورتیں فتح مکہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی لیکن پھر بھی وہ مدنی ہے۔ در حقیقت مکی اور مدنی صورتوں کے سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہے، جبکہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے۔ عام طور پر مکی صورتیں درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، توحید، بت پرستی کی تردید، جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب، قیامت کے خوفناک واقعات، پہلے انبیاء علیہ السلام کی واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بخش الفاظ۔ جبکہ عام طور پر مدنی صورتیں درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ معاشرتی قوانین، معاشی اور سیاسی زندگی کے تفصیلی قوانین، حدود و فرائض۔ دوستو، مکی اور مدنی صورتوں کے تعداد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو